بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں محسن پاکستان کی مشقی سوالات کیے تھے، آج باقی ماندہ کر لیتے ہیں۔ آگے بچوں سوال نمبر 6 ہے کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ برعکس واضح، برعکس توقع، اور کیا ہے تخت، تردد، التجا، حقارت، حمایت، حادثہ۔ یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں بچوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اچھا آگے پھر ہیں کہ ہم نے قواعد سیکھنے ہیں۔ قواعد یہ ہیں کہ تشبیہ کے لفظی معنی ہیں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، جس کا مقصد پہلی چیز کی کسی صفت، حالت یا کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کلام میں نکھارا اور وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً اجمل شیر کی طرح بہادر ہے۔ یہاں اجمل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، اگرچہ اجمل اور شیر اپنی تخلیق کے حوالے سے مختلف ہیں، لیکن بہادری کی صفت دونوں میں مشترک ہے، جس کی وجہ سے اجمل کو شیر جیسا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ان دونوں کی جو ہے صنف، یعنی جو اجمل ہے وہ کیا ہے، وہ شخص ہے، اور شیر جو ہے وہ جانور ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی، لیکن ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے، جو چیز ایک جیسی ہے وہ کیا ہے، بہادر یا بریونیس ہے ان دونوں میں، اور بریونیس کی وجہ سے ان کو اجمل کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی لفظ کی حقیقی معنی ادھار لے کر اسے مجازی معنی دینے کا نام استعارہ ہے۔ مثلاً کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں شیر کا استعارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا پھر تشبیہ اور استعارے میں فرق۔ تشبیہ میں ایک چیز کو اس وقت دوسری جیسا قرار دیا جاتا ہے جب ان دونوں میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو، لیکن استعارے میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے، یعنی تشبیہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیسا قرار دیتے ہیں، لیکن جو استعارہ ہے اس میں ہم ہو بہو وہی چیز گردانتے ہیں، کہ ہم نے جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں انہوں نے شیر کا استعارہ استعمال کیا کہ وہ شیر ہیں۔ رن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ کون سا شیر آ رہا ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ اچھا پھر آگے ہے کہ درج ذیل عبارت میں سے تشبیہات اور استعارے پہچان کر الگ الگ کریں، انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پھر ہے کہ میرا لال چاند کی طرح خوبصورت اور شیر کی طرح بہادر ہے۔ وہ شہد کی طرح میٹھے لہجے میں بات کرتا ہے، مگر دلیری میں وہ شیر ہے، بالکل شیر۔ اچھا سابقہ حروف، اور ہم نے ان کے کتنے جملے الفاظ لکھ کر اور اس کے جملے بنانے ہیں۔ یہ جملے بیٹا یہاں ہیں۔ ماں نے کہا میرا شہزادہ آیا، میرا بیٹا بہادری میں
بالکل شیر ہے. یہ ہم نے لکھنے یہ جملے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے کھیت سونا اگلتے ہیں. سونا اگلتے ہیں یعنی بہت اچھی ان میں جو فصل پیدا ہوتی ہے. اور پھر ہے کہ میرا بھائی چاند جیسا خوبصورت ہے. یہ ہم نے جملے بنا دیے. اب ہم اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر 7 وہ ہم نے کر لیا کہ میرا لال چاند کی طرف خوبصورت اور شیر کی طرح بہادر ہے. وہ شہد کی طرح میٹھے لہجے کی بات کرتا ہے مگر دلیری میں وہ شیر ہے. بالکل شیر. حرف اب سابقہ ہے. حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی حرف کے شروع میں لگانے سے ایک نیا لفظ بن جائے سابقہ کہلاتا ہے. مثلاً ناتجربہ کار، پرلطف اور باکردار ان الفاظ میں بالترتیب نا، پر اور با سابقے ہیں. اور پھر ہے لاحقہ حرف یا حروف کا وہ مجموعہ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگانے سے نیا لفظ بن جائے لاحقہ کہلاتا ہے. مثلاً گلدان، وطن پرست، سیر، حسرت ناک ان الفاظ میں دان، پرست اور ناک لاحقے ہیں. اب ہم نے سوال نمبر 8 ہے کہ درج بالا تعریفوں اور مثالوں کی روشنی میں دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے نئے الفاظ بنانے ہیں. ہم نے یہ سابقے انہوں نے دیے ہوئے ہیں: نا، با، بے، ان اور ہم. اب نا سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ نامراد، ناچیز، باادب، باکردار، بے چینی، بے شک اور ان پڑھ، ان تھک. پھر ان گنت ادھر لکھا ہوا ہے. پھر ہم سر، ہم پلہ. یہ پھر ہے لاحقے اور الفاظ: بان، دان، گار، دار اور گھر. آگے کیا ہے؟ زبان، پاندان. ادھر آئے گا پاندان. ہاں ادھر انہوں نے لکھا ہے بان سے ہم نے بنانا ہے زبان. مہربان، دان خاندان، سائنسدان، آتش دان، نمک دان. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کار، مددگار، خدمتگار. اور پھر ہے دار، عزت دار اور یہ وزادار، دکاندار. یہ سارا آپ لکھ سکتے ہیں. مکاندار، گھر، جادوگر اور پھر سوداگر. یہ آئے گا سوداگر. اچھا اب نیکسٹ کویشچن ہے. کویشچن نمبر 6 ہے کہ درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. اچھا محاورات اور جملے: آب ہونا، میں اپنی غلطی پر امی کے سامنے آب ہو گئی. آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا. آگ بگولہ ہونا، بہت زیادہ غصے میں آنا. بدتمیزی کرنے پر میری استانی آگ بگولہ ہو گئی. اچھا امید بھر آنا یعنی امید ہونا یا امید کی نا امیدی سے گزر کر جب جو امید پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. گھوڑے کو دیکھ کر مسافر کی امید بھر آئی. اور پھر ہے کہ اکتا جانا یعنی اکتاہٹ محسوس کرنا. اکتا جانا بہت زیادہ تنگ ہونا. بار بار احمد کی ایک بات سن کر میں اکتا گئی ہوں. اچھا پھر بے پر کی اڑانا یعنی ہوا میں باتیں کرنا یعنی ایسے ہی خیالی پلاؤ پکانا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. امجد تو بے پر کی اڑاتا ہے. اور بات کا بتنگڑ بنانا
یہ عورت تو ایسے ہی بات کا بتنگڑ بنا رہی. بات کا بتنگڑ بنانا یعنی ذرا سی بات کو طول دینا، چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. پھر اگلا سوال ہے، سوال نمبر 10 ہے کہ غلط فکرات کو درست کیجیے. غلط فکریں ہیں اور پھر درست فکریں ہیں. آج شب برات کی رات ہے، آج شب برات ہے. اس نے مجھ کو پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا، اس کی قلم ٹوٹ گئی، اس کا قلم ٹوٹ گیا. اور پھر در حقیقت میں آپ سچے ہیں، در حقیقت آپ سچے ہیں. اس کے نیچے 3 نقطے آنے چاہیے تھے. بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. پھر آگے ہے کہ تخلیص نگاری. تخلیص نگاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ اب ہم پڑھتے ہیں. کسی عبارت کی اہم باتوں کو مد نظر رکھ کر ان کا نچوڑ یا خلاصہ لکھنا تخلیص نگاری کے زمرے میں آتا ہے. یعنی خلاصے کو بھی ہم تخلیص نگاری کہہ سکتے ہیں. تخلیص نگاری کے فن کی مدد سے کسی طویل مضمون، عبارت یا تقریر کے اضافی الفاظ اور جملوں کو نکال کر ان کے اصل مفہوم کو اس طرح مختصراً بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اہم بات بھی نہ چھوٹے اور پھر اور کیا ہے اور تحریر بھی مختصر ہو جائے. اچھا، تخلیص نگاری کے اصول. اول ہے کہ تخلیص اصل عبارت کا عموماً ایک تہائی حصہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک عبارت 4 حصے ہے تو آپ نے اس میں سے، اگر ایک عبارت 3 حصے ہے تو آپ نے ایک حصہ لکھنا ہے. کسی عبارت کی تخلیص کے لیے پہلے اس کے اصل مفہوم کو ذہن نشین کیا جاتا ہے اور اہم باتوں کے نیچے لکیر کھینچ کر انہیں اپنے الفاظ میں لکھا جاتا ہے. پھر جیم ہے کہ تخلیص میں واقعات کی ترتیب وہی ہوتی ہے جو کہ اصل عبارت میں دی گئی ہوتی ہے. پھر تخلیص عبارت کا نچوڑ ہوتی ہے، اس لیے اسے اپنے الفاظ میں لکھا جاتا ہے. آگے ہے کہ اصل عبارت کئی پیراگراف پر مشتمل ہو سکتی ہے مگر تخلیص ایک ہی پیراگراف پر مشتمل ہوگی. تخلیص نگاری میں اصل تحریر کے مفہوم میں کوئی تبدیلی یا اضافہ نہیں کیا جاتا. یعنی اگر کوئی تحریر ہے تو اس کے مفہوم یا اس کا جو کہ قاری کہنا چاہتا ہے، جو مصنف کہنا چاہتا ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. اور تخلیص میں استعارہ، تشبیہ اور تلمیح اور ضرب الامثال وغیرہ کو نہیں لکھا جاتا. یعنی اس میں جو بھی انہوں نے مثالیں دی ہوتی ہیں ان کو ہم نے نہیں لکھنا بلکہ اس کے بغیر ہی لکھتے ہیں. اگر عبارت میں کوئی تاریخی مثال یا واقعہ وغیرہ ہو تو اسے بھی حذف کر دیا جاتا ہے. پھر آگے ہے کہ سوال نمبر 11 ہے کہ مندرجہ ذیل پیراگراف کی تخلیص کریں. جیسے کہ حق کے راستے پر چلنا کسی پہاڑ پر چلنے کی طرح ہوتا ہے. ہر قدم اٹھانے کے لیے بہت ہمت کرنے، بہت جان لگانے اور بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ باطل کا راستہ کسی پہاڑ سے اترنے جیسا ہوتا ہے. یعنی آپ ایک قدم اٹھائیں تو دوسرا اور تیسرا قدم اور خود سے اٹھتا چلا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں دونوں راستوں پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کی زندگی 2-4 قدم آگے اور 2-4 قدم پیچھے جانے میں ہی صرف ہو جاتی ہے. یوں نہ تو اس کا سفر طے ہو پاتا ہے اور نہ ہی وہ منزل پر پہنچ پاتا ہے. یعنی نہ خدا ہی ملا وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، رہے دل میں ہمارے یہ رنج و الم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. یعنی یہی حساب ہو جاتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا وصال صنم، کہ صنم جب ہم کسی بھی اپنے محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں نہ خدا ہی ملتا ہے نہ کوئی اور نہ صنم ملتا ہے، اور نہ ادھر کے ہوئے اور نہ ادھر کے، اور ہم کسی طرف کے بھی نہیں رہتے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے.
رہے دل میں ہمارے یہ رنج و علم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، اور ہمارے دل میں یہ رنج اور علم، یہ تمام جو دکھ ہیں یہ ہمارے دل میں ہی رہے، اور ہم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے، یعنی دونوں طرف ہی میں پھنس کر رہ گئے، دونوں طرف کے منجدار میں پھنس کر رہ گئے۔ جواب ہم جہاں سے دیتے ہیں تخلیص کا، پہلے ہم خط کشیدہ الفاظ یعنی مشکل الفاظ لکھیں گے۔ الفاظ اور معنی: حق، سچائی، جان لگانا، محنت کرنا، باطل، جھوٹ، صرف کرنا یعنی لگنا۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بچوں یہ آزمائش کس کو کہتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے آزمائشوں، یعنی ہے کہ مشکلات یا امتحانات، اس میں امتحان کا زیادہ ہوگا، مشکلات۔ اب ہم اس کی کیا کریں گے، تخلیص کریں گے۔ سچائی کا راستہ پہاڑ چڑھنے جیسا ہے، ہر قدم پر بہت محنت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جھوٹ کا راستہ پہاڑ سے اترنا ہے، راستہ خود بخود مل جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی وقت میں دونوں راستے اختیار کرے گا تو کہیں بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اچھا، جو شعر ہیں وہ ہم نے ویسے ہی لکھنا ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، رہے دل میں ہمارے یہ رنج و علم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ یعنی اگر ہم دونوں راستے اختیار کریں گے تو بچوں کیا ہوگا کہ نہ ہمیں خدا ملے گا اور نہ ہمیں صنم کا، اپنے محبوب کا وصال نصیب ہوگا۔ محبوب وصال کس تو کہنے، محبوب کے ملنے کا، محبوب کو بھی نہیں مل پائیں گے، اور اس کا حساب ایسے ہی ہوگا کہ نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، یعنی ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ ہم دین کے رہیں گے اور نہ ہم دنیا کے۔ رہے دل میں ہمارے یہ رنج و علم، اور ہمارے دل میں یہ رنج اور یہ علم، یہ دکھ ہمارے دل میں رہیں گے کہ نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے، اور ہمارے دل میں یہی ہر وقت ساری عمر یہ رنج اور دکھ اور علم، تکلیف ہمارے دل میں یہ ساری عمر یہی رہے گی کہ نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے۔ یعنی ہم اگر ایک راستے پر چلتے تو ہمیں خدا بھی مل جاتا اور ہم اپنے محبوب کا وصال بھی نصیب ہوتا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ ضرور کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔